الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ خدائے بزرگ و برتر جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حامی بے کساں محبوب خدا سلطان دو جہاں سرور کون و مکان حضور رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس مطہر بارگاہ میں گلہائے عقیدت عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات، حاضرین و سامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان ہے جس پاک ذات نے آج کے روشن مبارک دن ایک بار پھر مجھے آپ کو اپنے مقدس گھر کی حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا گو ہوں مولا کریم یہ مبارک لمحے زندگی میں مجھے آپ کو بار بار نصیب فرمائے اور ان مبارک لمحوں کی برکتوں سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ خلاق عالم جل وعلا نے اپنی پوری مخلوق میں بکھرے ہوئے حسن کو اپنے محبوب میں جمع فرمایا ہے، اور محبوب عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو باری تعالیٰ نے حسن ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کا حسن، اخلاق عالیہ، اوصاف حمیدہ اور ان کے عالی شان اخلاق اور اوصاف پر قرآن کی متعدد آیات گواہ ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید رسول کریم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کی تعریف کرتا ہے، اور قرآن اس بات پر گواہ ہے، زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ حضور جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا۔ نہ جانے کتنے پردوں کے باوجود ان کا حسن ظاہر بھی بے مثال ہے، اور حسن باطن کو سمجھنے سے زمانے کی عقل قاصر ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمیں جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر کرنا ہے، اور امام حسین کی ذات پاک وہ مبارک ذات ہے کہ آپ ظاہر حسن میں بھی اور حسین کردار میں بھی مصطفیٰ کے شبیہ ہیں، ہم شکل پیغمبر ہیں۔ آپ کو شبیہ مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، عکس جمال حبیب خدا بھی کہتے ہیں، اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری باطنی تمام لحاظ سے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عکس ہیں اور حضور کی شبیہ ہیں۔ یہ تو بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ پیارے نواسے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن، ان کے بارے میں کہ سر سے لے کر ناف تک جناب امام حسن رسول اللہ کے مشابہ ہیں، اور ناف سے پاؤں تک جناب امام حسین حضور کے مشابہ ہیں، اور ان دونوں کو ملایا جائے تو کامل مصطفیٰ کی ذات بنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ نواسے جناب سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ ورا ہے۔ ظاہری حسن بھی نانا جیسا ہے، باطنی حسن بھی نانا کا عکس ہے۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے اوصاف حمیدہ
کی اگر بات کی جائے تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کردار اور حضور کی سیرت پر عمل پیرا دکھائی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت یہ ہے کہ حضور معلم بن کر آئے۔ کیا صفت ہے جی حضور کی؟ حضور معلم یعنی سکھانے والے بن کر آئے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ میرے آقا خود تو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہوئے، لیکن سارے زمانے کی مصطفیٰ تربیت فرما رہے ہیں، ساری کائنات کو حضور تعلیم دے رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو ہی تعلیم پر مشتمل ہے۔ آپ کی گفتگو بھی تعلیم ہے، آپ کی خاموشی بھی تعلیم ہے، آپ کا اٹھنا بھی تعلیم ہے، آپ کا بیٹھنا بھی تعلیم ہے۔ اب گھر میں ہوتے ہیں تب بھی معلم ہیں، مصطفیٰ سفر میں ہوتے ہیں تب بھی معلم ہیں، حتیٰ کہ آپ کے چشمان مبارک یعنی مبارک آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوتے ہیں وہ بھی تعلیم و تربیت ہے۔ یہاں تک کہ حضور کے مبارک لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے تو حبیب کا مسکرانا بھی تعلیم و تربیت ہے۔ حضور معلم اعظم ہیں، سب سے بڑھ کر زمانے کی تعلیم و تربیت کرنے والے ہیں۔ میرے آقا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے امام حسین بھی زمانے کی تعلیم و تربیت کرتے، اور نانا جان کی مسجد میں ان کی نظر عنایت کے زیر سایہ تعلیم و تربیت کا حلقہ سجاتے۔ ایک قریشی آدمی کو مدینہ شریف حاضری نصیب ہوئی، اس نے امام حسین کی خدمت میں حاضر ہونا تھا، جبکہ اس نے اس سے پہلے امام حسین کی زیارت نہیں کی تھی۔ تو سلطان اسلام جناب امیر معاویہ نے اسے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں تو امام حسین سے ملنا چاہتا ہے؟ تو ان کا انداز کیا ہے، جب تو مسجد نبوی میں داخل ہوگا وہاں ایک ایسا حلقہ نظر آئے گا کہ لوگ اس طرح خاموش بیٹھے ہوں گے، ہماتن گوش بیٹھے ہوں گے، جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہلیں گے تو وہ پرندے ان کے سروں سے اڑ جائیں گے۔ سنو، جب تم ایسی مجلس دیکھو تو ان کے درمیان میں ایک چاند سے چہرے والا نوجوان بیٹھا ہوگا، وہی حسین ابن علی ہے۔ آپ بھی حضور کی مسجد میں تعلیم و تربیت فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کی ایک صفت ہے کہ حضور معلم ہیں، اور امام حسین بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے معلم ہیں، کائنات کی تربیت کر رہے ہیں۔ اپنے نانا کی نظر عنایت کے نیچے زیر سایہ اپنے نانا کی امت کی تربیت کر رہے ہیں، تعلیم سکھا رہے ہیں۔ اور رسول دو عالم علیہ السلام کی دوسری صفت ہے سخاوت۔ دوسری صفت کیا ہے جی؟ سخاوت، یعنی میرے آقا جیسا زمانے میں سخی کوئی نہیں ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور اس میں 3 وصف میرے آقا کے بیان کیے ہیں جناب انس بن مالک نے، اور وہ تینوں وصف ہی میرے آقا میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں زمانے والوں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجاع الناس، زمانے والوں میرے آقا ساری کائنات کے سارے انسانوں سے سب سے زیادہ حسن و جمال والے تھے۔ اور پھر کہا میرے آقا ساری کائنات میں سارے انسانوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے۔ اور پھر کہا کائنات والوں میرے آقا ساری کائنات میں سارے انسانوں سے بڑھ کر بہادر تھے۔ 3 صفتیں ذکر کی کہ حضور حسن و جمال میں بھی سب سے زیادہ تھے، حضور سخاوت میں بھی سب سے زیادہ تھے، اور میرے آقا شجاعت اور بہادری میں بھی سب سے زیادہ تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میرے آقا کی سخاوت سے متاثر ہو کر غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایسی سخاوت اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بڑی مرتبہ ایسا ہوا سائل نے جو مانگا رسول کریم علیہ السلام نے اس سے کہیں زیادہ عطا کیا، بلکہ مانگے وہ کچھ دیا جو بادشاہوں کے سامنے جھولی پھیلانے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ متعدد بار ایسا بھی ہوا کہ کہیں سے بھاری مقدار میں کوئی شے آئی تو سخیوں کے تاجدار جب تک اسے اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں کر دیا سکون سے اپنے گھر ہی نہیں بیٹھے ہیں۔ رسول دو عالم علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ حبیب دونوں ہاتھ سے سخاوت فرما رہے ہیں۔ حبیب کی چوکھٹ پر جو آ کر مانگتا ہے مصطفیٰ عطا کر
کر دیتے ہیں، حبیب دے دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کا بھی یہی عالم ہے۔ حضور کی سخاوت کا فیضان پایا، حسین بھی سخی ہیں اور اس انداز کے سخی ہیں کہ اپنے اور اپنے گھر والوں پر بھی مال نہیں خرچ کرتے، بلکہ خود صبر کر لیتے ہیں، اپنے حصے کا مال بھی غریبوں اور مسکینوں پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پر ایک سوالی آ گیا، اس نے آ کر سوال کیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وہ دروازے پر جو صدائیں لگا رہا تھا، سوال کر رہا تھا، امام علی مقام نے نماز کو مختصر کیا، نماز جلدی پڑھی، پڑھ کر اسے سائل کے پاس گئے، اس سے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، کیا مانگتے ہو؟ حالات دیکھے تو دیکھا کہ یہ بندہ بڑا خستہ حال ہے، فاقوں میں مبتلا ہے، اور آپ نے خادم کو جناب کمبر کو آواز دی اور کہا ہمارے اخراجات میں سے کوئی رقم باقی ہے؟ انہوں نے کہا 200 درہم گھر والوں کے خرچے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، گھر کے اخراجات کے لیے 200 درہم باقی ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا وہ لاؤ اور اس فقیر کو دے دو کہ یہ فقیر میرے گھر والوں سے زیادہ اس مال کا مستحق ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سخاوت بھی کرتے ہیں، تو سخاوت کا بھی انداز یہ ہے کہ نانا جس طرح دونوں ہاتھوں سے بانٹ رہے ہیں اور اپنے گھر کچھ نہیں رکھتے، غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتے ہیں، امام علی مقام امام حسین کا بھی یہی عالم ہے کہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ حضور داتا صاحب فیض عالم گنج بخش رضی اللہ عنہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک قصہ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ کی چوکھٹ پر ایک فقیر سوالی آ گیا اور اس نے دستے سوال دراز کیا، آپ نے اسے کہا کہ اس نے صرف رات کا کھانا مانگا، آپ نے کہا ذرا بیٹھ جا، ابھی ہمارے پاس رزق آنے والا ہے، ہم تجھے ضرور دیں گے۔ کچھ دیر گزری، سلطان اسلام جناب امیر معاویہ کی طرف سے امام حسین کو 5 تھیلیاں جو ہے وہ 1,000 دینار تھا، ہر تھیلی میں 5,000 سونے کے سکے آپ کو نظر کیے گئے، امام علی مقام نے وہ وصول کیے اور اس فقیر کے ہاتھ میں دے دیے۔ جس نے ایک وقت کا کھانا مانگا تھا اسے 5,000 سونے کے سکے، سونے کے دینار، 5 تھیلیاں سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھما دی اور گویا اسے پیغام دیا کہ تو کسی عام دہلیز پر نہیں آیا، عام چوکھٹ پر نہیں آیا، یہ حسین ابن علی کی دہلیز ہے، یہاں سے مانگنے والا کوئی خالی نہیں جاتا ہے، یہ دینار لے جاؤ۔ اور جناب سیدنا امام حسین نے کہا کہ ہم یہ بھی تمہیں کم دے رہے ہیں، ابھی ہمارا امتحان چل رہا ہے، ہم نے دنیا سے کچھ نہیں لینا اس لیے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا ہے، ہمارا امتحان ہے، ہم امتحان کی جگہ پر ہیں، اس لیے ابھی تجھے یہ جو کچھ ہے یہی دے رہے ہیں، یہ معمولی ہے، ہم نے دنیا کی آرزویں ختم کر دی ہیں، دنیا کی زندگی کو دوسروں کی تمنائیں پوری کرنے کے لیے وقف کر دیا ہے، لہذا یہ مال لے جا۔ ایک وقت کا کھانا مانگنے والے کو امام علی مقام نے 5,000 دینار دے دیے اور کہا یہ اپنے بچوں کے لیے لے جا۔ تو رسول پاک بھی سخی ہیں اور مصطفیٰ کا بیٹا حسین بھی سخی لجپال ہے، حسین بھی سخی لجپال، جو آتا ہے دہلیز سے جھولی بھر دی جاتی ہے۔ پہلا وصف یہ تھا میرے آقا کا کہ حضور حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال ہیں، تو جناب حسین مصطفیٰ کا عکس ہیں، مصطفیٰ کی شبیہ ہیں، ہم شکل پیغمبر ہیں۔ اور دوسرا وصف تھا میرے آقا کا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معلم ہیں، تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، حسین بھی کائنات کی تعلیم و تربیت کر رہا ہے، اپنے نانا کی امت کی تعلیم کر رہے ہیں۔ اور تیسرا وصف ہے میرے آقا کا کہ حضور سخی ہیں، جس طرح کا نانا سخی ہے مصطفیٰ کا نواسا بھی سخی ہے۔ جناب رسول پاک کی تیسری صفت ہے کہ مصطفیٰ بہت زیادہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ میرے آقا کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ رسول پاک جو کپڑے پہنتے ان میں پیوند لگا ہوتا،
میرے آقا بلکہ اپنے ہی ہاتھ سے اپنے کپڑوں کو پیبند ٹانکا لگا، جہاں سے کپڑا پھٹ جاتا اسے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ سی لیتے، یہاں تک کہ اپنے مبارک جوتوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے ہی جب وہ پھٹ جاتی تو انہیں اپنے ہاتھوں سے ہی میرے آقا ٹانکا لگا لیتے، بازار سے خود اپنے گھر کا سودا لاتے، اپنے گھر میں خود جھاڑو دیتے۔ رسول کریم علیہ السلام کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ مجلس میں بیٹھنے کے لیے میرے نبی کے لیے کوئی مشرت نہیں رکھی تھی، بلکہ رسول اللہ تشریف لاتے، غلاموں میں جہاں جگہ ہوتی وہیں تشریف فرما ہو جاتے، وہیں بیٹھ جاتے۔ میرے آقا کی عاجزی کا یہ عالم تھا، حضور اس قدر عاجزی فرمانے والے تھے، بے کسوں سے محبت کرتے۔ اور میں کئی بار بتا چکا ہوں میرے آقا کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ رسول کریم علیہ السلام ہاتھ ملاتے، مصافحہ کرتے، جب تک سامنے والا ہاتھ نہ چھوڑتا میرے آقا کبھی اپنا ہاتھ اس سے نہ کھینچا کرتے۔ محبوب اتنی محبت فرماتے، مدینے کا کوئی بچہ بھی کوئی بات کہنے حضور کے پاس آ جاتا تو میرے آقا وہیں رک کر ٹھہر کر اس کی بات کو سماعت فرماتے، جب تک وہ بات کرتا حضور توجہ سے اس کی بات سنتے، پھر جب وہ بات مکمل کر کے جاتا پھر میرے آقا وہاں سے تشریف لے جاتے، وہاں سے رخصت ہوتے۔ کریم آقا علیہ السلام کی عاجزی کا یہ عالم تھا۔ تو امام حسین بھی حضور کے نواسے ہیں، آپ بھی عاجزی کرنے والے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں مسکین اور غریب لوگ اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں۔ کس انداز میں کھانا کھا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کہ ان کے پاس کھانا بھی بہت تھوڑا ہے اور کھانے کا حال بھی یہ ہے کہ بڑی معمولی سی غذا ہے۔ انہوں نے کہا امام حسین کو شہزادے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ جناب امام حسین اپنی سواری سے نیچے اترے اور ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے، ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر بظاہر معمولی غذا زمین پر بیٹھ کر امام حسین نے تناول فرمائی۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو پھر انہیں کہا میں نے تمہاری دعوت قبول کی تھی، اب تم میری دعوت قبول کرو، میرے گھر آؤ، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان مسکینوں کو زمین سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئے، عمدہ غذا کا انتظام کیا، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، ان کے لیے تحفوں کا انتظام کیا، انہیں اچھا کھانا بھی کھلایا اپنے گھر لا کر، اور جاتے ہوئے انہیں تحفے بھی پیش کیے، انہیں تحفے بھی عطا فرمائے۔ امام حسین بھی نانا کی طرح سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے ہیں، جس طرح مصطفیٰ عاجزی کرتے ہیں مصطفیٰ کے بچے بھی اسی طرح عاجزی فرماتے ہیں۔ امام حسین بھی عاجزی کے پیکر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت یہ ہے کہ مصطفیٰ کائنات میں سب سے بڑھ کر دیانتدار ہیں۔ رسول دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی کسی کے مال میں خیانت نہیں کی ہے، اور زمانہ گواہ ہے کہ کافر بھی اپنا مال، اگرچہ مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن دل گواہی دیتا ہے کہ سارے معاشرے میں مصطفیٰ سے بڑا کوئی دیانتدار نہیں ہے، اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھ کر جاتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کبھی کسی کی دی امانت میں کوئی خیانت نہیں کرتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو مجھ سے اپنا حق مانگنے والا ہو، کیونکہ میں نے کبھی کسی کا حق رکھا ہی نہیں ہے کسی کا حق۔ اور پھر دوسری جگہ کہا کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو قیامت کے دن مجھ پر مال کا مطالبہ کرے، میں نے کسی کا مال نہیں رکھا۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں یہ مطالبہ کر دے کہ میری عزت میں مصطفیٰ کریم نے حرف پہنچایا ہے، کہا میں نے آج تک کسی کی عزت کو بھی پامال نہیں کیا ہے۔ رسول دو عالم کائنات میں سب سے بڑے دیانتدار ہیں، اور مصطفیٰ کے نواسے بھی، مصطفیٰ کی اولاد بھی دیانتداری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ جناب امیر المومنین علی مرتضیٰ کا زمانہ ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کے نواسے، جنت کے جوانوں کے سردار شہزادے، روٹی، سرکہ اور کھیرا معمولی غذا کھا رہے ہیں۔ تو قریب سے ایک آدمی کا گزر ہوا تو اس نے کہا آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں اور اپنا کھانا دیکھیں، معمولی غذا، کھیرا، سبزی رکھی ہے، سرکہ ہے، روٹی۔
آپ تو بیت المال سے عمدہ غذائیں کھا سکتے ہیں، وہاں تو مرغن غذائیں ہیں، وہاں تو آپ کو بکرا جو ہے یہ میسر آ سکتا ہے، اور آپ ککڑی پر گزارا کر رہے ہیں، سرکے اور روٹی پر گزارا کر رہے ہیں۔ جناب سیدنا امام حسین نے جواب دیا، کہا تم امیر المومنین کے منصب سے کتنے ناآشنا ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے بیت المال میں جو کچھ ہے وہ امیر المومنین کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا ہے۔ کہا ہمارا کیا حق بنتا ہے، ہم بیت المال سے مال لے لیں؟ کہا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارا گھرانہ ایسا ہے، اور میرے آقا کی یہ چھٹی صفت ہے کہ مصطفیٰ کائنات میں سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ حضور کائنات میں سب سے زیادہ، میں نے بخاری کی روایت عرض کی تھی، جناب انس بن مالک نے 3 صفتیں میرے آقا کی بیان کی۔ کہا کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول کریم علیہ السلام احسن الناس، کائنات میں سارے انسانوں سے بڑھ کر حسین و جمیل تھے۔ اجود الناس، کائنات میں سارے انسانوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ واشجاع الناس، اور کائنات میں سارے انسانوں سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم شجاع بھی سب سے بڑھ کر ہیں، بہادر بھی سب سے بڑھ کر ہیں۔ حضور حسن و جمال میں بھی رسول دو عالم علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جناب انس ہی کہتے ہیں کہ ایک رات مدینے میں خوفناک آواز آئی، سارے گھبرا کر جاگ اٹھے، اجتماعی طور پر اس آواز کے بارے میں پتہ کرنے نکلے کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ تو رستے میں لوگوں کی نبی پاک سے ملاقات ہو گئی۔ رسول پاک اب ایک سواری پر تشریف لا رہے تھے، وہ سواری جناب ابی طلحہ کی تھی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ میں اس آواز کا پتہ کر آیا ہوں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تم سارے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ جب سارے مل کر نکلے تھے، میرے نبی اکیلے اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر مصطفیٰ بہادر ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام جس سواری پر سوار تھے وہ جناب ابو طلحہ کی سواری تھی۔ تو ادھر رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے کہا، یا رسول اللہ، طلحہ کا گھوڑا تو بڑا سست ہے، یہ تو چلتا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا، میں نے تو اسے دریا کی طرح تیز پایا ہے، یہ تو بڑا تیز رفتار ہے۔ جناب انس کہتے ہیں، زمانے والوں، اللہ کی قسم ہے، جس دن کے مصطفیٰ کے اس گھوڑے کو قدم لگ گئے، وہ اتنا سست تھا پہلے کہ چلتا ہی نہیں تھا، نبی کے قدموں کی برکت سے اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ کوئی سواری اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی تھی۔ حضور کے قدم لگ گئے، میرے آقا ایک بار اس پر سوار ہو گئے۔ جناب رسول پاک سے غلاموں نے، یہ تو بڑا سست ہے، یہ تو چلتا ہی نہیں ہے۔ رسول پاک نے کہا، میں نے تو اسے دریا کی طرح پایا، یہ تو بڑا تیز رفتار ہے۔ نبی کی ایڑی لگنے کی دیر تھی، مصطفیٰ کے قدم لگنے کی دیر تھی۔ جناب انس کہتے ہیں، پھر ایسا وقت آ گیا کہ کوئی سواری اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتی تھی، اس سے آگے بڑھ کر نہیں جاتی تھی۔ تو اسی طرح جیسے مصطفیٰ ساری کائنات میں سب سے بہادر ہیں، مصطفیٰ کے بیٹے بھی ساری کائنات میں سب سے بہادر ہیں۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کی رسول پاک کے وصال سے کچھ دیر پہلے اپنے دونوں شہزادوں کو لائیں حضور کے پاس۔ کہا، آپ کے دونوں بیٹے ہیں، آپ انہیں کچھ عطا کریں، یعنی وراثت دے دیں، کچھ مال دے دیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے آقا چونکہ مال سے محبت نہیں کرتے ہیں، میرے آقا کو علم سے محبت ہے۔ رسول پاک نے دونوں بیٹوں کو کیا عطا فرمایا؟ میرے نبی نے کہا، اما الحسن فلہ حیتی و سوعدی و اما حسین فلہ جرتی و جودی۔ کہا، یہ جو میرا حسن بیٹا ہے، اسے میں اپنی طرف سے اپنی ہیبت اور سرداری عطا کرتا ہوں، روب اور سرداری حسن کو دے دی، اور حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، اپنی جرت اور سخاوت میں حسین کو دیتا ہوں، میری جرت اور میری سخاوت حسین کے نام ہے، اور میری سرداری اور میرا روب حسن کے نام ہے۔ جناب امام حسن کو روب دے دیا، سرداری دے دی، اور امام حسین کو جرت و بہادری اور سخاوت دے دی۔ تو امام حسین نے
दोनों सिफतों को इस अंदाज में अदा किया। सखावत की भी वो मिसाल की, कायम की कि ज़माने में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है, और जुर्रत व बहादुरी की भी वो मिसाल कायम की कि ज़माने में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती है। सब कुछ ही कुर्बान कर दिया, सब कुछ ही वार दिया इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में। लेकिन याद रखें, यहाँ मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ कि हम करबला के मैदान में, मैं बारहा कह चुका हूँ, हमने इमाम हुसैन को करबला के बाद नहीं माना, हमने हुसैन इब्न अली को करबला से पहले माना हुआ है। तब जब इमाम हुसैन मुस्तफ़ा की गोद में खेल रहे थे, जब जनाब ज़हरा की गोद में खेल रहे थे, जब जनाब अली के सीने पर खेल रहे थे, तब से हमने इमाम हुसैन को माना है। जिसने हुसैन इब्न अली को करबला के बाद माना है वो और मामला है, हमने हुसैन इब्न अली को करबला से पहले ही माना हुआ है। लिहाजा करबला में आना वो एक इम्तिहान था जिसे इमाम हुसैन ने कमा हक़्क़ुहु पूरा किया। हर मुश्किल, हर मुसीबत के लिए डट कर खड़े हो गए। लेकिन कभी हुसैन को बेकस ना समझना, बेबस ना समझना, मजबूर ना समझना। हुसैन मजबूर और बेबस नहीं है, बस अपने रब की रज़ा पर अपना सर झुकाए हुए है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जब करबला के बाद एक बार फिर मरवान ने गिरफ्तार करवा दिया, बेड़ियां लगी हुई हैं और एक वक्त के मुहद्दिस आपके शागिर्द खास आपकी सवारी के साथ साथ जा रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन, और साथ में रो रहे हैं और कह रहे हैं मुझे बड़ा दुख है, जालिम बादशाह ने आपको फिर गिरफ्तार करवा दिया है, बेड़ियां लगा दी हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी दोनों कलाइयाँ घुमाई तो वो बेड़ियां टूट कर गिर गईं। कहा ये बेड़ियां हमारी मजबूरी और बेबसी नहीं है, बल्कि हम तो अपने रब की रज़ा पर राजी हैं। ये मजबूरी, बेड़ियां कलाइयां घुमाई और बेड़ियां टूट गईं, बेड़ियां टूट गईं। जवाब दिया जमाने वालों, हमें बेबस न समझना, हमें बेकस न समझना, हमें मजबूर न समझना। हम मजबूर नहीं हैं, हम जो चाहें अभी हो सकता है, हाथ उठाएं अभी सब कुछ पूरा हो सकता है, पानी भी आ जाएगा, दुश्मन भी तबाह हो जाएंगे, लेकिन हम तो अपने रब की रज़ा पर पूरे उतर कर, अपने रब के इम्तिहान में पूरे उतर कर अपने रब की रज़ा जो है उसे पूरा कर रहे हैं। मियाँ साहब मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इसे अपने लफ्ज़ों में बयान किया और कहा, ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया, ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया, बैठे मन रज़ाई। ये शेर खुदा का बेटा है, क्या नहीं कर सकता, ये शेर खुदा का बेटा है, क्या नहीं कर सकता, दुआ करे तो अभी क्या नहीं हो सकता, सब कुछ ही मुमकिन है। लेकिन यहाँ कुछ दिखाना मकसूद नहीं है, बल्कि अपने रब की रज़ा को निभाना मकसूद है, अपने रब की रज़ा पर सब कुछ वारना मकसूद है। ताकत हुंदियां जोर नहीं लाया, बैठे मन रज़ाई, दुनिया उतों प्यासे टुर गए, दीन दुनी दे साई। जो दीन और दुनिया के मालिक थे वो दुनिया से प्यासे जा रहे हैं। अरे ये इसलिए जा रहे हैं कि मौला की रज़ा इसमें है, मौला की खुशी इसमें है कि हुसैन आज सब कुछ वार कर ज़माने को पैगाम देना है कि मेरा सब कुछ लुट जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा के दीन पर आँच नहीं आनी चाहिए, मुस्तफ़ा की शरीयत पर आँच नहीं आनी चाहिए। इसलिए मजबूर ना साबित किया करो हुसैन को, बेबस ना साबित किया करो हुसैन को, हाय कहकर हुसैन का नाम ना लिया करो। हुसैन का जब जिक्र करना हो हुसैन की जुर्रत को सलाम किया करो, कहा करो वाह हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम है, वाह हुसैन तेरी, वाह हुसैन, एक बार में बस कह लें, वाह हुसैन तेरी, वाह हुसैन तेरी जुर्रत को सही। ये हुसैन का ही काम था कि 18 साल के अपने अली अकबर के सीने से नेज़ा निकाला है हुसैन ने। खुदा की कसम है, हमारे बच्चे को चोट लग जाए, डॉक्टर उसे टाँके लगा रहा हो तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, हम पीछे आ जाते हैं कि इसकी तकलीफ मुझे देखी नहीं जाएगी, इसकी अजियत मुझे सही नहीं जाएगी। हुसैन ने 18 साल के जवान बच्चे के सीने से बर्छी निकाली है, नेज़ा निकाला है, ये हुसैन का ही काम है। हुसैन अपने जवान भतीजे कासिम के जिस्म के टुकड़े उठा के करबला से लाया है, ये हुसैन की जुर्रत है। और फिर भी तबीयत में कोई मलाल, जुबान पे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं आई, बल्कि सर झुका कर कहा है कि बोले हुसैन मौला
تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا، تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا۔ اللہ کریم امام حسین رضی اللہ عنہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین و خدا و یار الحمدللہ رب العالمین۔